آیت نمبر 41 41 وَاعْلَمُوا واو کا معنی اور، اعلموا تم جان لو، انما غنمتم من شیء، اللہ کا معنی بے شک، ما اسم موصول ہے یہاں پہ، جو، بے شک جو، غنیم تم غنیمت حاصل کرو، من شیء، من یہ وضاحت ہے اس کی ماں کی، تو اس لیے من شیء کا ترجمہ ہم اللہ کے ماں کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، اور تم جان لو کہ بے شک جو چیز بھی غنیم تم بطور غنیمت حاصل کرو، فا تو، انا بے شک، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، خمسہ اس کا 5واں حصہ، وللرسول اور اس رسول کے لیے ہے۔ میں ترجمہ کرنے سے پہلے اس آیت کی وضاحت کر دوں تاکہ ترجمہ سمجھنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اس کون سی صورت ہم پڑھ رہے ہیں؟ سورۃ الانفال، سورت کون سی پڑھ رہے ہیں ہم؟ سورۃ اور اس کی پہلی آیت میں بتایا گیا تھا کہ مال غنیمت کس کی ملکیت ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی۔ اس آیت میں جو بھی ہم پڑھ رہے ہیں 41-41، اس میں مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے کہ وہ کیسے تقسیم ہوگا۔ تو مال غنیمت کی تقسیم کیسے ہوتی ہے علماء کرام؟ مال غنیمت کے 5 حصے کیے جاتے ہیں۔ کتنے حصے؟ 5 حصے کرنے کے بعد 4 حصے ان میں تقسیم ہوں گے جنہوں نے اس لڑائی میں حصہ لیا جس لڑائی سے مال غنیمت ملا ہے، فوجیوں میں، سپاہیوں میں، لڑنے والوں میں۔ کتنے حصے تقسیم ہوں گے؟ 4۔ باقی رہ گیا ایک حصہ، 5واں حصہ۔ یہ 5واں حصہ جو ہے یہ ان کو نہیں ملے گا۔ اچھا، یہ 5واں حصہ کن میں تقسیم ہوگا؟ اس 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے۔ 5ویں حصے کے پھر 5 حصے کیے جائیں گے، اور 5 حصے کرنے کے بعد اس کو پھر کیا کیا جائے گا؟ تقسیم کیا جائے گا۔ کیسے؟ اللہ نے بتایا کہ ایک حصہ ملے گا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جو بھی مسلمانوں کا حکمران ہوگا اسے ملے گا۔ دوسرا حصہ ملے گا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو، آل بیت کو۔ تیسرا حصہ ملے گا یتیموں کو، اور چوتھا ملے گا مسکینوں کو، اور 5واں حصہ مسافروں کو۔ 5 ہو گئے نا؟ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام یا بعد میں آنے والا بادشاہ، وزیر اعظم ان 5 میں برابر برابر تقسیم کرے، بلکہ یہ اس کا اختیار ہے، وہ جہاں پہ مناسب سمجھے گا وہاں پہ خرچ کرے گا۔ ہو سکتا ہے وہ یہ جو ٹوٹل مال میں سے 5واں حصہ تھا وہ سارے کا سارا نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو دے دے، یا یتیموں کو دے دے، یا مسکینوں کو دے دے، یا مسافروں کو دے دے، یا کچھ ان کو دے دے، کچھ ان کو، ضروری نہیں کہ برابر برابر دے۔ یہ معاملہ اس کے پاس جائے گا۔ تو یہ ہے جی اموال غنیمت، اور اللہ نے کیا کہا تھا؟ من شیء، کوئی بھی چیز ہو۔ اس میں اشارہ یہ ہے کہ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے، چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے ہلکی سے ہلکی چیز ہو۔ جو مال ملے آپ کمانڈر کے پاس جمع کروائیں، سپہ سالار کے پاس جمع کروائیں، پھر وہ وزیر اعظم، بادشاہ، صدر کی ہدایات کے مطابق اس کو تقسیم کرے۔ آپ تقسیم سے پہلے ہی کوئی ایک چیز رکھ لے، چھپا لے، بہت بڑا جرم ہے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ آل عمران میں کہ جو مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ اس مال کو روز قیامت لے کر آئے گا جس میں خیانت کی ہوگی، یعنی کہ تب وہ مال اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، انما غنمتم من شیء، کہ بے شک جو بھی چیز تم بطور غنیمت حاصل کرو، فَأَنَّا، تو بے شک، للہ، اللہ ہی کے لیے، خمسہ، اس کا 5واں حصہ، خمس، وَلِلرَّسُولِ، اور اچھا اللہ کا نام تو ہے بطور برکت کے، ورنہ ظاہر ہے کہ مال اللہ کو ہی دیا جائے گا، یعنی کہ بتانا مقصد یہ ہے کہ اس کی تقسیم اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہوگی۔
تو بے شک اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ، وَلِلرَّسُولِ، اور رسول کے لیے، اور رسول کی جگہ پہ موجودہ زمانے میں کون ہوگا؟ حکمران صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت والوں کے لیے، قربا قرابت رشتہ، ذی والا لام کے لیے، اور رشتے والوں کے لیے مراد ہے رشتے داروں کے لیے۔ رشتے دار کس کے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ اور کون سی آپ کے رشتے دار؟ آپ کے دادا، ان کا نام ہے عبد، نہیں جو اوپر جد اعلیٰ، یعنی کہ آپ کون ہیں؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ آپ کے جو اوپر کے ہیں جد اعلیٰ، وہ کون ہے؟ عبد مناف۔ عبد مناف کی اولاد میں سے 4 بیٹے ہیں، ایک ہاشم، اور ایک ہے مطلب، اور ایک ہے عبد شمس، اور ایک ہے ایک منٹ، ایک ہو گیا ہاشم، ایک مطلب، اور ایک عبد شمس، اور ایک نوفل۔ یہ کون ہے؟ نوفل۔ تو یہ 4 ہیں۔ ان 4 میں سے نبی علیہ السلام کے بڑے کون ہیں؟ عبد مناف کے بیٹوں میں سے ہاشم جو ہے، ان کی اولاد میں سے اللہ کے نبی ہیں علیہ السلام، باقی کی اولاد میں سے آپ نہیں ہیں۔ تو آپ کا خاندان کیا ہوا پھر؟ عبد مناف کی اولاد میں سے آپ کا خاندان کون ہوا؟ بنی ہاشم۔ تو بنی ہاشم ہے آل بیت میں سے۔ بنو ہاشم کی اولاد میں سے جو بھی مسلمان ہے وہ آل بیت میں سے ہے۔ اسی لیے جناب علی آل بیت میں سے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کے بھائی جعفر آل بیت میں سے ہیں، ان کے بھائی عقیل وہ بھی کن میں سے ہو گئے؟ آل بیت میں سے ہو گئے۔ تو یہ سارے آل بیت میں سے ہیں۔ جو ہیں مطلب یعنی کہ بنی مطلب، ان کو بھی آپ نے اپنے ساتھ رکھا اس معاملے میں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے زمانہ کفر میں بنی ہاشم کا ساتھ دیا تھا۔ جب بنی ہاشم کے اوپر سخت وقت آیا، برا وقت آیا، اہل مکہ نے ان کا بائیکاٹ کیا اور ان سے کسی قسم کی لین دین ممنوع قرار دے دی گئی، جس سے نکاح وغیرہ کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا، ان کو الگ تھلگ کر دیا گیا۔ 3 سال تک یہ پہاڑوں میں رہے۔ تو اس زمانے میں بنو مطلب نے بھی ان کا ساتھ دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو بعد میں جب اسلام غالب آیا، مال غنیمت آنے لگا، تو آپ بنی ہاشم کے ساتھ ساتھ بنو مطلب کو بھی دیتے تھے۔ تو تب آپ کے پاس آئے کچھ لوگ، کس قبیلے کے؟ بنی عبد شمس کے، بنی نوفل کے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول السلام، بنو ہاشم کو آپ دیتے ہیں وہ تو ہماری سمجھ میں آتی ہے بات، بنو مطلب کو اگر آپ دیتے ہیں تو پھر ہمیں بھی دیں، ہماری اور ان کی رشتہ داری آپ کے ساتھ برابر ایک جیسی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم اور وہ زمانے جاہلیت میں ایک تھے تو زمانے اسلام میں بھی ایک ہے۔ والیتامى، اور یہ 5واں حصہ کن کے لیے؟ یتیموں کے لیے۔ یتامہ جمع ہے یتیم کی۔ والمساکین، اور مسکینوں کے لیے۔ مساکین جمع ہے کس کی؟ مسکین کی۔ یتیم کس کو کہتے ہیں؟ وہ لڑکا جو بھی بالغ نہیں ہوا اور اس کے والد صاحب فوت ہو گئے، وہ یتیم کہلائے گا۔ والمساکین، مسکین۔ مسکین کس کو کہیں گے؟ جس کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں۔ وابن السبیل، لفظی معنی کیا ہے؟ راستے کا بیٹا، مراد کیا؟ مسافر۔ تو ان کے لیے یہ 5واں حصہ۔ ان کنتم، اگر ہو، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لا چکے ہو، باللہ، اللہ تعالیٰ پہ، اللہ پہ، اور کس چیز پہ؟ وما انزلنا علی عبدنا، اور اس چیز پہ جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ۔ کب نازل کیا؟ یوم الفرقانی، فیصلے والے دن۔ یوم، جس دن، التقا، باہم ملی، الجمعانی، 2 جماعتیں، واللہ، اللہ تعالی، علی کل شیء، ہر چیز پہ، قدیر، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم ایسے ہوگی جیسے میں نے بتا دیا۔ اگر تمہارا اللہ پہ ایمان ہے اور اس چیز پہ ایمان ہے جس کو میں نے نازل کیا تھا بدر والے دن، تو تم نے اس معاملے کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے
کہ مال غنیمت کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے، 5ویں حصے کو اس انداز سے تقسیم کیا جائے۔ اچھا اللہ نے یہاں پہ کیا، اگر تم ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ پہ تو پھر اس حکم کو مانو، اور نمبر 2 اگر تم ایمان لائے اس چیز پہ جس کو ہم نے نازل کیا اپنے بندے پہ، بندے سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نازل کیا کب؟ یوم الفرقان۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے ساتھ فرق کیا جائے حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، یعنی کہ یرحمک اللہ جنگ بدر کو یوم فرقان کہا گیا، اس دن اللہ نے فرق کر دیا، فیصلہ کر دیا کہ کون حق پہ ہے کون باطل پہ ہے۔ یہ یوم فرقان ہوا، اللہ نے وعدہ کر دیا دنیا کے سامنے کہ مسلمان سچے ہیں، تھوڑے ہونے کے باوجود اللہ نے ان کو غلبہ دیا ہے، اور یہ جھوٹے ہیں کثرت کے باوجود، اسلحہ بہت زیادہ ہونے کے باوجود، ہتھیار ہونے کے باوجود جیت نہیں سکے۔ اچھا اللہ نے کیا چیز نازل کی تھی پھر؟ اللہ کے فرشتے نازل ہوئے تھے۔ کیا ہم نے پڑھا نہیں ہے کہ اللہ تعالی نے کہا تھا کہ جنگ بدر میں میری طرف سے 1000 فرشتے نازل ہوں گے، پھر دوبارہ اعلان ہوا تھا 3000، پھر 5000، اور بھی اللہ کی کئی نشانیاں نازل ہوئی۔ اچھا یوم الفرقان فیصلے والے دن، یوم التقى الجمعان یہ بدل ہے، یعنی کہ اس دن جس دن 2 جماعتیں آپس میں ملی، 2 جماعتیں ایک مسلمانوں کی اور ایک ملی، یعنی کہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں، مقابلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ خوب قدرت رکھنے والا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی پھر بدر والے دن۔ کیا دکھایا؟ کہ وہ جو تھوڑے تھے، کمزور تھے، جن کو اہل مکہ کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، ہتھیاروں کے لحاظ سے، سواریوں کے لحاظ سے بہت پیچھے تھے، اللہ نے ان کو فتح دی، اور وہ جن کی گردنوں میں سریا تھا، تکبر تھا، ابو جہل جیسے لوگ قتل ہو گئے، شکست ہوئی ان کو۔ تو یہ ہے اللہ کی قدرت کی ایک جھلک۔